مونیک میں خوش آمدید، جہاں ہم منی آئی کیو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کمپنی جان بوجھ کر اپنی پروڈکٹ کی فروخت 16% کم کر دے، والیوم کے پیچھے بھاگنا بالکل چھوڑ دے، لیکن جب سال کا اختتام ہو تو وہ پچھلے سال کے ایک بہت بڑے مالی نقصان کو ایک شاندار منافع میں بدل چکی ہو۔ بالکل، مطلب بظاہر یہ بات کسی بھی روایتی کاروباری اصول کے خلاف لگتی ہے نا؟ ہاں بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم بالکل ایسی ہی ایک حیران کن کہانی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹریٹس گروپ کی مالی سال 2026 کی پہلی ششماہی یعنی جولائی تا دسمبر 2025 کے نتائج کی۔ ایک ایسی کمپنی جو مسلسل خسارے کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اس نے اچانک ایک ایسی شاندار مالی بحالی کی ہے جسے ہم ٹرن اراؤنڈ کہتے ہیں، جس نے پوری مارکیٹ کو حیران کر دیا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس مالی بحالی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ محض کوئی وقتی خوش قسمتی یا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب ہم ان اعداد و شمار کی گہرائی میں جاتے ہیں نا اور ان کے پیچھے چھپی وجوہات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل المدتی اور بنیادی تبدیلی ہے، یعنی ایک اسٹرکچرل چینج۔ مطلب انہوں نے اپنے کام کرنے کے انداز کو بالکل بنیادی سطح سے تبدیل کیا ہے۔ ہاں بالکل، یہ منافع کسی ایک پروڈکٹ کے اچانک مقبول ہو جانے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ لاگت کو بے رحمی سے کنٹرول کرنے، مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے اور اپنی ترجیحات کو درست کرنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں تو اسے ایک ماسٹر کلاس کہوں گا۔ اور یہی اس تفصیلی تجزیے کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک مقامی کمپنی نے معاشی مشکلات، مہنگائی اور گرتی ہوئی ڈیمانڈ کے باوجود اپنے حریفوں کو مارکیٹ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پوری صورتحال سے ہم کارپوریٹ حکمت عملی کے کون سے عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ دیکھیں، دعوے تو ہر کمپنی کی سالانہ رپورٹ میں مل جاتے ہیں، لیکن نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہے نا؟ ہاں بے شک، نمبرز ایک انتہائی شفاف تصویر پیش کرتے ہیں، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ٹریٹ گروپ کے ایک ایسے ذیلی حصے سے جس نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ، صحیح؟ جی، ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ یا TBL مارکیٹ کے موجودہ حالات میں ان کی کارکردگی کسی کیس سٹڈی سے کم نہیں ہے۔ اچھا، اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ کی اسٹریٹجی پر غور کریں تو میرے ذہن میں ایک زبردست تمثیل آ رہی ہے۔ بتائیں کیا تمثیل ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ریسٹورانٹ یہ محسوس کرے کہ وہ روزانہ 1000 سستے برگر بیچ کر بھی نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ ہر برگر پر لاگت زیادہ آ رہی ہے اور منافع نہ ہونے کے برابر۔ تو وہ ریسٹورانٹ جان بوجھ کر برگر بیچنا بند کر دے، اپنے کچھ گاہکوں کو واپس جانے دے، صحیح، اور صرف 200 اعلیٰ معیار کے سٹیکس بیچنے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دے، اور اچانک اس کا منافع دگنا ہو جائے۔ کیا TBL نے بالکل ایسا ہی کچھ نہیں کیا؟ ارے واہ، یہ تمثیل تو بالکل درست ہے اور صورتحال کی مکمل وضاحت کرتی ہے۔ مطلب اگر ہم اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو TBL کی مجموعی سیلز میں 16% کی نمایاں کمی آئی ہے۔ 16%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ ہاں، ان کا ریونیو کم ہو کر 3521 ملین روپے رہ گیا ہے۔ عام طور پر جب کسی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی کی سیلز میں اتنی بڑی کمی آتی ہے تو سرمایہ کاروں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ بالکل، لوگ تو شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کمی کے باوجود کمپنی نے پچھلے سال کے 142 ملین روپے کے بھاری نقصان کے مقابلے میں اس بار 19 ملین روپے کا خالص منافع یعنی نیٹ پروفٹ کمایا ہے۔ سچ میں؟ مطلب اگر ہم اس بحالی کو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ 162 ملین روپے کی ایک زبردست چھلانگ بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ 162 ملین کا ٹرن اراؤنڈ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے، لیکن یہاں ایک عام ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیلز میں یہ 16% کمی آئی کیوں؟ کیا ان کی بیٹریوں کی کوالٹی گر گئی تھی یا مارکیٹ میں کوئی نیا مدعے مقابل آ گیا تھا؟ میں تھوڑی حیران ہو رہی ہوں اس بات پر۔ نہیں، مسئلہ کمپنی کے اندر نہیں تھا، بلکہ مارکیٹ کا پورا سٹرکچر ہی بدل رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بیٹری مارکیٹ کو دیکھیں تو روایتی طور پر اس کا ایک بہت بڑا حصہ UPS کی طلب پر منحصر تھا۔ اوہ ہاں، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہر گھر کی ضرورت تھی کہ وہ بیک اپ کے لیے بیٹریاں رکھے۔ بالکل، لیکن اب لوگ انتہائی تیزی سے سولر پینلز کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اس بڑی تبدیلی نے روایتی لیڈ ایسڈ بیٹریوں کی ضرورت کو نمایاں حد تک تبدیل کر دیا ہے۔
کیونکہ یو پی ایس اور سولر کی بیٹریوں میں فرق ہوتا ہے نا؟ جی، یو پی ایس کے لیے استعمال ہونے والی بیٹری کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ وہ کم وقت کے لیے زیادہ کرنٹ دیتی ہے، جبکہ سولر سسٹمز کے لیے ڈیپ سائیکل بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے جو لمبے عرصے تک مستقل پاور فراہم کر سکیں۔ اس تبدیلی سے روایتی بیٹریوں کی مانگ میں زبردست کمی آئی ہے۔ یعنی وہ پرانی بھاری بیٹریاں جو ہر گھر میں یو پی ایس کے ساتھ لگی ہوتی تھیں، اب لوگوں کی بنیادی ترجیح نہیں رہیں؟ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے اس گرتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے ایک انتہائی سخت لیکن سمجھدار فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے والیوم یعنی تعداد کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ ضد نہیں کی کہ ہمیں ہر حال میں اتنی ہی بیٹریاں بیچنی ہے جتنی ہم پہلے بیچتے تھے، چاہے اس کے لیے ہمیں قیمت کیوں نہ گرانی پڑے۔ اچھا، تو مطلب انہوں نے پرائس وار میں حصہ نہیں لیا؟ بالکل نہیں لیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنا سارا فوکس مارجن پر کر دیا۔ انہوں نے صرف ان بیٹریوں اور ان کیٹیگریز پر توجہ دی جن میں انہیں منافع زیادہ مل رہا تھا۔ ہاں، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ اور اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گراس مارجن 170 بیسس پوائنٹس بڑھ کر 22.2% ہو گیا۔ 170 بیسس پوائنٹس، اگر ہم اسے عام فہم زبان میں سمجھیں تو یہ لگ بھگ 1.25% کا خالص اضافہ بنتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست اسٹریٹجی ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ مطلب اگر کم مال بک رہا ہے تو کم سے کم اس پر منافع تو زیادہ کمایا جائے، اور اس بات کی اہمیت تب اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم ان کے حریفوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ حریفوں کا کیا حال ہے آپ کے خیال میں؟ میں مارکیٹ کی رپورٹس پڑھ رہی تھی اور اسی عرصے کے دوران بیٹری مارکیٹ کے سب سے بڑے ناموں کا برا حال ہے۔ مطلب ایک سائیڈ کے منافع میں 95% کی ہوشربا کمی آئی ہے۔ 95%؟ یہ تو لگ بھگ منافع ختم ہونے والی بات ہے۔ ہاں، اور ایٹلس بیٹری کے منافع میں 68% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بالکل اسی مارکیٹ، انہی حالات اور اسی گرتی ہوئی ڈیمانڈ کے بیچ ٹی بی ایل نقصان کے گڑھے سے نکل کر منافع میں واپس آ گئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب پوری انڈسٹری بحران کا شکار ہو تو آپ کا ٹاپ لائن ریونیو یعنی کل فروخت کا حجم اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ آپ کا گراس مارجن اور کیش فلو اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ ٹی بی ایل نے اس ڈسپلن کو برقرار رکھ کر خود کو اس بحران میں صرف زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ اپنے حریفوں سے بہت آگے لا کھڑا کیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اتنے بڑے منافع کی بات کرتے ہیں تو ایک صحافیانہ جبلت کے تحت کچھ شک بھی ہوتا ہے۔ میرا ایک چھپتا ہوا سوال ہے آپ سے۔ ہاں جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ کیا ٹی بی ایل کی یہ کامیابی واقعی ان کی اپنی قابل فخر حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حال ہی میں پالیسی ریٹ یعنی شرح سود کو 22% کی بلند ترین سطح سے گرا کر 10.5% کر دیا ہے۔ یہ تو ہے۔ تو کیا یہ سارا منافع صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے قرضوں پر سود کا بوجھ آدھا رہ گیا؟ کیا یہ محض قسمت کی بات نہیں کہ ملک میں شرح سود گری اور یہ خود بخود منافع میں آ گئے؟ مجھے تو یہ تھوڑا لکی بریک لگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی منطقی اور اہم تنقید ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ شرح سود میں اس تاریخی کمی نے ان کی بھرپور مدد کی ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ان کی فائنانس کاسٹ یعنی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 53% کی زبردست کمی آئی ہے۔ ظاہر ہے یہ منافع میں واپس آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اسے صرف اسٹیٹ بینک کی مہربانی یا قسمت قرار دینا حقائق سے نظر چرانے والی بات ہوگی۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر ایک کمپنی کا سود کا بوجھ بیرونی وجوہات کی بنا پر خود بخود آدھا ہو گیا ہے تو اس میں اس کمپنی کی انتظامیہ کا کیا کمال ہے؟ میں تو یہی سوچ رہی تھی۔ کمال ان کی کیش فلو مینجمنٹ میں ہے۔ فائنانس کی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ہم ڈی لیوریجنگ کہتے ہیں۔ ڈی لیوریجنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس موجود کیش کو استعمال کر کے اپنے مہنگے قرضوں سے جان چھڑانا۔ ٹی بی ایل نے صرف اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ شرح سود گرے گی تو ان کا بوجھ کم ہوگا۔ اچھا، تو انہوں نے خود سے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت تیزی سے اپنے قرضے اتارے۔ انہوں نے والیوم کم کر کے جو کیش بچایا اسے فوری طور پر بینکوں کا قرضہ اتارنے میں استعمال کیا تاکہ ان کا اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ کم ہو سکے۔ اوہ، سمارٹ موو۔ اس مستعدی کا اندازہ ہمیں ان کے آپریٹنگ منافع سے ہوتا ہے۔ اگر آپ خالصتاً ان کے آپریشنز کو دیکھیں یعنی سود اور ٹیکس نکال کر ان کا اصل کاروباری منافع، تو ان کا آپریٹنگ پروفٹ دراصل 30% کم ہو کر 277 ملین روپے رہ گیا ہے۔ ایک منٹ،
آپریٹنگ پروفٹ 30% گر گیا؟ پھر تو یہ خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا اصل کاروبار تو سکڑ رہا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کی وجوہات کے پیچھے ایک پوری منطق کام کر رہی ہے۔ ایک تو فروخت میں کمی اس کی وجہ ہے ہی، لیکن دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وارنٹی کے اخراجات میں بھاری اضافہ کیا ہے۔ مطلب وہ جان بوجھ کر وارنٹی کلیمز پر زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کوئی بھی کمپنی اپنا خرچہ کیوں بڑھائے گی؟ کیونکہ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ آج کے دور میں جب پروڈکٹ کوالٹی پر جنگ لڑی جا رہی ہے، کسٹمرز کو برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، برانڈ لائلٹی بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اگر ایک گاہک نے آپ کی بیٹری خریدی، اس میں مسئلہ آیا اور آپ نے بغیر کسی ہیلو اجت کے اسے وارنٹی میں تبدیل کر دیا، تو وہ گاہک زندگی بھر کے لیے آپ کا ہو جاتا ہے۔ کمپنی بعد از فروخت یعنی پوسٹ سیل سروسز پر بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ سمجھ گئی۔ وہ کسٹمر کا اعتماد جیتنا چاہتے ہیں تاکہ جب اگلی بار کسٹمر بیٹری خریدنے مارکیٹ جائے تو وہ صرف ٹی بی ایل کی پروڈکٹ مانگے۔ بالکل۔ تو یہ آپریٹنگ منافع میں ہونے والی کمی دراصل کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل کی مارکیٹ پر ان کی سرمایہ کاری ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بیٹری سیکٹر اور اس کی کیش فلو مینجمنٹ پر کافی بات کر لی، لیکن ٹی بی ایل کی اس سخت مالیاتی ڈسپلن نے صرف ایک ذیلی کمپنی کو نہیں بچایا۔ جی ہاں، بالکل۔ بلکہ اس نے اس سرمائے کو جنم دیا جس سے ان کی بنیادی کمپنی نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں پوری ٹریٹ کارپوریشن یعنی پیرنٹ کمپنی پر۔ ضرور۔ پیرنٹ کمپنی کے نمبرز بھی کمال ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پیرنٹ کمپنی کی کارکردگی نے تو مارکیٹ کے سب سے بڑے اور ملٹی نیشنل کھلاڑیوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ڈیوڈ اور گولیات کی لڑائی جیسی صورتحال ہے، لیکن اب ڈیوڈ نے پورا میدان ہی خرید لیا۔ ہاں 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 ہاں، بہت خوب۔ ٹریٹ کارپوریشن کی مجموعی کارکردگی واقعی غیر معمولی اور قابل مطالعہ رہی ہے۔ ان کی مجموعی سیلز 6.5% اضافے کے ساتھ 6,939 ملین روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ ارے واہ! اور مقامی مارکیٹ میں کیسا رسپانس رہا؟ مقامی مارکیٹ کی سیلز میں تو 23% کا حیران کن اضافہ ہوا ہے، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جسے ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ان کا گراس مارجن ہے۔ گراس مارجن کتنا ہے ان کا؟ ان کا گراس مارجن 700 بیسس پوائنٹس یعنی پورے 7% کی زبردست اڑان کے ساتھ 39% تک پہنچ گیا ہے۔ 39%؟ ایک ایسی مینوفیکچرنگ کمپنی کے لیے جو فزیکل پروڈکٹس بناتی ہے، یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، بہت کم کمپنیاں اس لیول پہ کھیلتی ہیں۔ اگر ہم اس کا موازنہ مارکیٹ کے دیگر بڑے ناموں سے کریں تو یہ کامیابی کتنی بڑی لگتی ہے؟ موازنہ ہی تو اصل کہانی بیان کرتا ہے۔ اگر ہم شیونگ اور بلیڈز کی مارکیٹ کے سب سے بڑے اور عالمی نام جلیٹ پاکستان کی بات کریں تو پچھلے مالی سال میں ان کا گراس مارجن بمشکل 20% کے قریب تھا۔ صرف 20%؟ اور اس کے مقابلے میں ایک مقامی کمپنی ٹریٹ 39% پر کھیل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واقعی غیر معمولی ہے۔ اور میرے خیال میں جلیٹ کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی خبر بھی تو ہے جس کا ٹریٹ نے پوری بے رحمی اور ہوشیاری کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ بالکل صحیح یاد دلایا آپ نے۔ جلیٹ نے حال ہی میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت اور معاشی حالات کی وجہ سے مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوہ، تو انہوں نے لوکل پروڈکشن بند کر دی؟ جی، اور جب اتنا بڑا ملٹی نیشنل برانڈ مارکیٹ میں اپنی مقامی سپلائی کم کرتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اور ٹریٹ نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے فوری طور پر ایک زبردست جارحانہ حکمت عملی اپنائی اور 2 نئے برانڈز لانچ کر دیے، مردوں کے لیے جینیس اور خواتین کی گرومنگ کے لیے سٹیلا۔ ہاں میں نے دیکھے ہیں یہ برانڈز۔ اور جینیس کی پرائسنگ سٹریٹجی کتنی کمال کی ہے۔ انہوں نے اسے جلیٹ کی کوالٹی کے مدے مقابل کھڑا کیا، لیکن قیمت جلیٹ سے تقریباً 30% کم رکھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ 30% سستا بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کا گراس مارجن 39% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ جادو کیسے ہوا؟ میں تو یہ حساب لگا کر حیران ہوں۔ اس کے پیچھے 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مقامی مینوفیکچرنگ۔ جلیٹ جب باہر سے مال منگوائے گا تو اسے بھاری امپورٹ ڈیوٹیز اور ٹیکسز دینے پڑیں گے، جبکہ ٹریٹ یہ سب کچھ مقامی سطح پر بنا رہا ہے۔ صحیح، تو امپورٹ ڈیوٹی بچ گئی۔ اور دوسری وجہ ان کا خام مال کی خریداری کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے را مٹیریل کی سورسنگ بڑی سمارٹ طریقے سے کی ہے
और तीसरी सबसे अहम वजह उनका 75 साल पुराना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तो वाकई कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, ट्रीट के ट्रक पहले ही पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। जब आप एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं और उसे अपने उसी पुराने सप्लाई चेन नेटवर्क पर डाल देते हैं तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की इजाफी लागत 0 के बराबर होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। यही वजह है कि उन्होंने एक साथ 35 नए SKUs यानी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ 800 से ज़ायद रिटेल आउटलेट्स पर अपनी प्रोडक्ट्स फौरन पहुंचा दें। उनकी ऑपरेशनल लागत बहुत कम थी, जिसका बराह रास्त फ़ायदा उनके मार्जिन्स को हुआ। ये इस बात का सबूत है कि उनकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है। लेकिन इस शानदार मुकामी कारकर्दगी के साथ हमें उनकी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स पर भी बात करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बरामदात में 36% की बड़ी कमी आई है। जी, नंबर्स तो यही बताते हैं। एक तरफ मुकामी मार्केट में इतनी बड़ी कामयाबी और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में 36% की कमी, ये तो एक बहुत बड़ा धचका लगती है। क्या उन्होंने बैनुल अक़वामी मार्केट में अपना हिस्सा खो दिया है? पहली नज़र में ऐसा ही लगता है और बहुत से तज्जियाकार इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। कंपनी की इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि ये मार्केट शेयर का नुकसान नहीं है, बल्कि ये भी उनकी उसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे हम कारोबारी ज़ुबान में प्राइसिंग रैशनलाइजेशन कहते हैं। प्राइसिंग रैशनलाइजेशन यानी वो बैनुल अक़वामी मार्केट में सस्ते दामों माल बेचकर सिर्फ कागजी तौर पर अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स बड़े नहीं दिखाना चाहते। बिल्कुल ठीक। बैनुल अक़वामी मार्केट में मुकाबला बहुत सख्त होता है। कुछ ममालिक में उन्हें अपना माल बेचने के लिए कीमत इतनी कम करनी पड़ती थी कि उस पर मुनाफा ना होने के बराबर रह जाता था। तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या? इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उन मार्केट से पीछे हट जाएंगे जहां उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहते कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स का नंबर बड़ा दिखाने के लिए नुकसान में प्रोडक्ट्स बेचें। और इस बात की तस्दीक इस हकीकत से होती है कि ब्लेड्स का मजमूई पैदावारी वॉल्यूम 796 मिलियन यूनिट्स रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में लगभग मुस्तहकम है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री अब भी उतनी ही ब्लेड बना रही है जितने पहले बनाती थी। बस फर्क ये है कि अब वो कम मुनाफा वाली गैर मुल्की मार्केट्स में बेचने के बजाय ज्यादा मुनाफा वाली मुकामी मार्केट में या बेहतर मार्जिन वाली जगहों पर बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल, यही वो बुनियादी तब्दीली है जिसने इनके ग्रॉस मार्जिन को 39% तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कचरा बेचना बंद करके क्वालिटी और मार्जिन पर फोकस किया है। अच्छा, अब जरा मुस्तकबिल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब मौजूदा हालात इतने शानदार हों, मुनाफा दुगना हो रहा हो और मार्जिन्स आसमान से बातें कर रहे हों, तो अगला सवाल कुदरती तौर पर यही पैदा होता है कि क्या ये तरक्की मुस्तकबिल में भी बरकरार रह सकती है? फ्यूचर आउटलुक देखना तो बहुत जरूरी है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जब रिवायती लेड एसिड बैटरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, सोलर सिस्टम्स मजीद एडवांस हो जाएंगे, तो क्या ट्रीट की मौजूदा बैटरी हिकमत अमली धरी की धरी नहीं रह जाएगी? ये एक अहम सवाल उठाता है और ये वो सवाल है जो हर बाशऊर सरमायाकार को पूछना चाहिए। लेकिन ट्रीट की इंतजामिया इस तब्दीली से गाफिल नहीं है। अच्छा, तो उनका क्या प्लान है? वो पहले ही मुस्तकबिल की तैयारी यानी फ्यूचर प्रूफिंग पर काम कर रहे हैं। कंपनी बड़ी तेजी से रिवायती बैटरियों से लिथियम आयन बैटरियों की तरफ मुंतकिल हो रही है। लिथियम आयन यानी वही जदीद बैटरियां जो हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं, जो ज़्यादा देर पा होती हैं, तेज़ी से चार्ज होती हैं और सोलर सिस्टम्स के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। बिल्कुल वही। और इस मार्केट में दाखिल होने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़े चीनी मैन्युफैक्चरर के साथ बाकायदा शिराकतदारी की है। अरे वाह, चाइनीज़ पार्टनरशिप! जी, इनका मंसूबा इंतहाई मुनज़्ज़म और मराहिल पर मबनी है। पहले मरहले में वो ये जदीद बैटरियां और इन्वर्टर्स दरामद करके मकामी मार्केट का रद्द-ए-अमल जांच रहे हैं और इसके बाद वो इसे पाकिस्तान में मकामी सतह पर असेंबल करने की तरफ जाएंगे। मकामी असेंबली का फायदा ये होगा कि उन्हें मुकम्मल तैयारशुदा बैटरियों पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटी से निजात मिल जाएगी, जिससे उनकी लागत मजीद कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और चूंकि उनके पास 75 साल पुराना ब्रांड नाम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले से मौजूद है, तो उन्हें नई कंपनियों की तरह मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। लेकिन लागत को कम रखने की बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम पाकिस्तान जैसी मईशत में मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहां बिजली के बिलों ने पूरी इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। ओह हाँ, एनर्जी कॉस्ट तो आजकल सबसे बड़ा मसला है। तो वहां लागत को कैसे कम किया जाए,
उस पर भी उन्होंने जबरदस्त काम किया है। जी, मैंने भी उनकी रिपोर्ट में पढ़ा है कि तवानाई के बहरान से निपटने के लिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं ना? जी हाँ, उन्होंने अपने ट्रीट प्लांट पर 1.2 मेगावाट और बैटरी प्लांट पर 2 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इस एक कदम से उनकी बिजली की लागत में 50% तक कमी आई है। 50%? माय गुडनेस! मैन्युफैक्चरिंग के अमल में तवानाई सबसे बड़ा खर्चा होता है। सोचें कि जब आपकी तवानाई की लागत आधी रह जाए तो आपका मुनाफा खुद ब खुद कितना बढ़ जाएगा। ये तवीलुल मुद्दती बका के लिए इंतहाई अहम सरमायाकारी है। बेशक, ये एक गेम चेंजर साबित होगा। खतरात के मुकम्मल नहीं होती। क्या कुछ ऐसे पोशीदा रिस्क हैं जो आने वाले वक्त में इस तरक्की की राह में रुकावट बन सकते हैं? खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं और इस केस में भी कुछ वाज़ेह खतरात हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहला खतरा तो इनका शॉर्ट टर्म कर्जों पर इन्हिसार है। लेकिन उन्होंने तो कर्जे कम किए हैं ना? अगरचे उन्होंने डी-लेवरेजिंग की है और अभी शरह सूद 10.5% पर है, लेकिन पाकिस्तान की माशी तारीख बताती है कि हालात बदलते देर नहीं लगती। अगर मुल्की माशी हालात या महंगाई के पेश नज़र ये शरह सूद दोबारा बढ़ने लगती है तो इनका फाइनेंस कॉस्ट का बोझ फिर से बढ़ जाएगा और मुनाफा एक बार फिर तेजी से सुकड़ सकता है। ये तो एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक खतरा हो गया। और अगर हम इनकी प्रोडक्ट्स यानी ब्लेड्स और रेजर्स की मार्केट की बात करें तो वहाँ क्या चैलेंजेस हैं? वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज स्मगलिंग और जाली अशिया का है। पाकिस्तान में शेविंग प्रोडक्ट्स की मार्केट का तकरीबन 20% हिस्सा गैर कानूनी तरीके से लाई गई और 2 नंबर अशिया पर मुश्तमिल है। ये एक बहुत बड़ा हुजूम है जो मार्केट में मौजूद है। 20% बहुत बड़ा नंबर है। और ये सस्ती और गैर म्यारी प्रोडक्ट्स बराह रास्त कानूनी कंपनियों की सेल्स और उनकी कीमतों पर असरअंदाज होती होंगी। बिल्कुल होती हैं। इसके अलावा जो नए ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, जीनियस और स्टेला, उनकी मार्केटिंग, तशहीर और डिस्ट्रीब्यूशन पर इब्तदाई ऑपरेशनल अखराजात, जिसे हम ओपेक्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला है। हाँ, नया ब्रांड बनाना सस्ता तो नहीं होता। अगर प्रीमियम मार्केट में खरीदारों ने तवक्को के मुताबिक इन ब्रांड्स को जल्दी ना अपनाया तो ये इब्तदाई सरमायाकारी उनके लिए बोझ भी बन सकती है। जबरदस्त! वाकई ये वो पहलू हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस शानदार बहस को समेटते हुए हम एक नया और फिक्रंगेज ख्याल पेश करते हैं। ट्रीट ग्रुप की ये कहानी, जिसका हमने आज इतनी गहराई में तज्जिया किया, ये सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट, उनके मार्जिन्स या मुनाफे की कहानी नहीं है। तो फिर ये किस चीज़ की कहानी है? ये उस बात का एक बहुत बड़ा और जिंदा सबूत है कि जब बैनुल-अक़वामी कंपनियां या मल्टीनेशनल्स माशी दबाव, टैक्सेस या दीगर वजूहात के बायस हमारी मार्केट छोड़ती हैं या अपनी पैदावार कम करती हैं, तो इससे मार्केट खत्म नहीं होती, बल्कि वहां मकामी कंपनियों के पास एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुकामी कंपनियों के लिए खुला मैदान होता है कि वो जिद्दत, बेहतर क्वालिटी और मार्केट की दुरुस्त तफहीम के जरिए इन मल्टीनेशनल्स की जगह लें और अपनी इजारादारी कायम करें। ट्रीट ने साबित किया है कि अगर नियत और हिकमत अमली दुरुस्त हो तो बहरान में ही सबसे बड़े मौके छुपे होते हैं। बिल्कुल। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो हम देखने और सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़े जा रहे हैं। क्या हम आने वाले सालों में दीगर मुकामी इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स या फूड सेक्टर में भी बिल्कुल यही मॉडल दोहराए जाते हुए देखेंगे? क्या और भी मुकामी खिलाड़ी इसी तरह मार्केट के इन खलाओं को भरकर मार्केट लीडर बनेंगे? ये वाकई सोचने की बात है। जी, वक्त ही बताएगा। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि किन टॉपिक्स या कंपनियों पर मजीद रिसर्च पर मबनी मवाद देखना पसंद किया जाएगा। अगले तफसीली तज्जिये तक के लिए अपना ख्याल रखें। Like and subscribe.